الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عبادت کے معنی مفہوم اور حقیقت کے سلسلہ دروس کا یہ پہلا درس ہے۔ الہ معبود رب کے معنی نہ جاننے کی وجہ سے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کی بہت بڑی اکثریت کفر، شرک، الحاد و بدعت میں مبتلا ہے۔ قرآن کی آیت کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر یا جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے مقابلے میں، جو کہ بخاری مسلم جس میں امت کا اتفاق ہو چکا ہے جس کی صحت کے اوپر، کہ جھوٹی حدیثوں کو بخاری مسلم کی حدیثوں کے ساتھ ٹکرا کر یا قرآن مجید کی ایسی تعویل کرنا جو سب انبیاء کرام صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کی ساری دعوت کا رد اور ساری آسمانی کتابوں کا رد، اور یہ تعویل یا شرح یا مفہوم اکثر جو ہے وہ باطنی فرقے کرامتیہ کے، جنہوں نے شریعت کے نام پہ طریقت گھڑ رکھی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ علم سینہ بہ سینہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، اور یہ ان کا جھوٹ اور کذب ہے۔ اللہ کے نبی تو ہر چیز پہنچا دی، اللہ کے نبی نے تو حج وداع پر گواہی لی صحابہ کہ کیا میں نے ساری چیز سب کچھ پہنچا نہیں دیا۔ تو یہ باطنی فرقے اور شیعہ کر رہے ہیں ایسی تعویلیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظی تحریف تو ہر بندہ جان سکتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس مصحف ہے، لیکن جو معنی تحریف ہوتی ہے، یعنی جو لفظی اور جو اس کا معنی چینج کیا جاتا ہے، جو نہ کہ اللہ کا منشا ہوتا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہوتا ہے، تو اسے معلوم کرنا اور اسے جاننا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ علماء جنہوں نے قرآن حدیث کا علم پڑھا ہے، جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، صحابہ سے آیا ہے، تو وہی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے کہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کے معنی اور مفہوم جو ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب العبودیت سے بیان کریں گے، اور اس درس کا زیادہ تعلق بھی اسی کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے۔ تو عبادت کے معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضى من الاقوال والاعمال الباطنہ وظاہرہ، کہ عبادت نام ہے باطنی و ظاہری اعمال اور اقوال کے مجموعے کا، جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے قرآن و حدیث میں حکم دیا، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی کی زبان سے بتلایا کہ کن چیزوں سے، کن اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی ظاہری اعمال جو ہیں یہ اعتقادی اور ایمانی کہلاتے ہیں، اور جو عمل جو ہے وہ اقوال والے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ زبان سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ، اور جو ظاہری ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ جو جوارے ہمارے انجام دیتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، اور اس طرح کے دوسرے اعمال جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو عبادت کی شرائط دو ہیں، انتہائی درجے کی محبت پہلی، اور دوسری انتہائی درجے کی عجز و انکساری اور خضوع خشوع ہے۔ شرط کے معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے بغیر جو ہے وہ عبادت تصور نہیں ہوگی، یہ دونوں اکٹھی ہوں گی تو عبادت کہلائی جائے گی۔ تو ان کا تعلق بھی دل سے ہے، اور ان دونوں کو یعنی انتہائی درجے کی محبت، انتہائی درجے کی عجز و انکساری کو ائمہ کرام نے اور دوسرے جو محدثین ہیں انہوں نے ان کو قرآن حدیث کے سے نصوص سے استنباط کرتے ہوئے نکالا ہے، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور اسے سمجھنا آسان ہو جائے، جن کو چاندے کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ دونوں وصف یعنی انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی عجز و انکساری جو جہاں بھی جس کے لیے
چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس کے دل میں یہ راسخ ہوگی دونوں، کسی کے لیے بھی قطع نظر کے وہ کوئی بت تراشا ہوا ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا، جیسے کہ ہندو تراشتے تھے، جیسے قوم نوح کا، جیسے کہ بخاری کے حدیث میں آ چکا ہے، یا وہ مزار ہے، یا وہ اولیاء اللہ ہیں، یا وہ اولیاء شیطان ہے، یا گدی نشین ہے، یا پیر ہے، تو وہ ان کے الہ بن جائیں گے اور معبود بن جائیں گے۔ تو جہاں بھی یہ دونوں چیزیں ہوں گی وہ عبادت کہلائی جائے گی اور وہ معبود بن جائیں گے۔ لیکن اگر ایک چیز ہوگی تو وہ الہ بن سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت ہونے کے لیے دوسری شرط لازم ہے۔ تو جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی شرعاً قرآن حدیث کی روشنی میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کے مطابق، تو وہ عبادت کہلائی جائے گی، چاہے ساری دنیا کے شیطان، جن، انسان، مفتی، نام نہاد، سو علماء گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر قیامت تک کہیں کہ یہ ان کی عبادت نہیں، یا ہم ان کو الہ مان کے نہیں عبادت کرتے، تو یہ بدل نہیں سکتے اس چیز کو، نہ اس کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کچھ لوگ ہمیں معلوم ہے کہ وہ شراب کے اوپر پانی کا لیبل لگا کے یا روح افزا کہہ کے پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے۔ اسی طرح سور کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سور نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے اعمال کرتے ہیں، چوری ڈاکہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو ان حقائق کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر ان کو نہیں بدلا جا سکتا، ہر بندہ بشر مسلمان جانتا ہے کہ ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اسی طرح ان حقائق کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ان دونوں شرطوں کا تعلق دل سے ہے۔ تو کس طرح کہ ہم الہ کے معنی نہیں جانتے، اکثریت ہم میں سے عبادت کے معنی نہیں جانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کو الہ مان کے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن الہ مان کے نہیں، الہ خود بخود بن جاتا ہے جہاں پہ دونوں چیزیں آئیں گی۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ کا اقرار اللہ تبارک تعالیٰ نے سینکڑوں آیت میں بیان کیا، لیکن ہم ان میں سے سورۃ یونس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 18 میں جا کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ یہ عبادت کرتے تھے، اقرار کرتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان نہیں دیتے، اور یہ لوگ بھی مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہ عبادت ان کی سفارش سمجھ کے کرتے تھے کہ، اور دوسرا کہ جیسے کہ سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں ہے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی ذاتی طور پہ عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، ہماری سفارشی ہیں، ہماری شفاعت کرنا۔ تو ان سفارش کرنے والوں کو، ان سفارشی کرنے والوں کو وہاں جا کے ان کے لیے چڑھاوے چڑھانا، نظر نیاز کرنا، اور مسلمان دینوں کو مشرکین مکہ کا اقرار اللہ میں بیان کر رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ان کی عبادت ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم عبادت کے معنی نہیں جانتے، جس طرح کہ مشرکین مکہ جانتے تھے، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، اور ولید بن عتبہ، اور ابو جاہل بن ہشام، یہ جو سارے اقرار کرتے تھے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں مزاروں پہ، یہ ان سے بہت کم کام، بہت درجے کے کم کام کرتے تھے، ہم تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اس طرح کے خرافات، اس طرح بدعت فرقے کا۔ تو دل کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جوارح کے اعمال سے بہت زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کی عبادت کا مرکز دل ہی ہے، توحید کی تینوں قسموں کا تعلق بھی دل ہی سے ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت آنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال دل میں گھر کر جاتی ہے، اور بندہ خود بخود اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف کھینچا چلاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ اگر دل میں اللہ کی محبت، عظمت، شان، جلالت آ گئی، اگر نہیں آئی تو کوئی طاقت اسے نہیں اللہ کی عبادت پہ لا سکتی، چاہے ہم جتنا مرضی نمازیں پڑھ لیں یا بچوں کو سکھاتے رہیں، پڑھاتے رہیں، یہ ایکسرسائز بن جائے گی۔ محبت کے بغیر عبادت جیسے بدن روح کے بغیر ہے، اس طرح فاسد ہو جائے گا، کوئی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو جو حرکت دیتی ہے وہ عبادت، وہ محبت دیتی ہے۔ اگر محبت نہیں تو کچھ کام نہیں، اب کسی طرف نہیں جا سکتے، کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اور ارادے کے اوپر اس کا دارمدار ہے۔
جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بخاری کی حدیث نمبر 52 یہ کتاب الایمان میں ہے، اس کو آپ جو ہے موبائل کی اپلیکیشن اسلام 1 سے اسی نمبر سے پڑھ سکتے ہیں، یا اگر کمپیوٹر سے پڑھنا چاہیں تو آپ اسے موسوعۃ القرآن والحدیث میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی نمبر یہی ہے۔ دونوں اپلیکیشن جو ہے وہ ایک ہی نمبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل نمبر دیکھنا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے انٹرنیشنل نمبر کون سے ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے علاوہ یہ دوسری کتابوں میں بھی آ چکی، جیسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں۔ تو یہ بہت لمبی حدیث ہے جس میں سے ہم یہ تھوڑا سا ٹکڑا بیان کرتے ہیں جو ہمارے مد نظر ہے، جو مقصود ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلھا، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہو گیا، مستقیم پہ آ گیا، اس میں اللہ کی محبت، عظمت، جلال اگر داخل ہوگی تو وہ سارا جسم جو ہے وہ صالح ہو جائے گا، وہ عبادت کی طرف آ جائے گا، اس عبادت میں لذت اور سکون بھی محسوس ہوگی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر فاسد ادا ہو گیا تو اس میں غیر اللہ کی محبت داخل ہوگی، اس میں اللہ کی محبت داخل نہیں، تو سارا جسم فسد الجسد کلھا الا وہی القلب، یہ دل ہے، جیسے کہ دوسرے حدیث مسلم میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ التقویٰ ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے تقویٰ جو ہے یعنی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ تو جو ہے یہ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دل کو ہی صحیح کریں گے، کیونکہ دل مالک ہے بدن کا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں جوارے کرتے، اور کریں گے تو ایکسرسائز ہوگی۔ تو اسی طرح انسان کے جسم میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے ہمیں جو ہے جس کا اہتمام کرنا ہے اور جس کو صالح بنانا ہے وہ دل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں داخل کرنی ہے۔ اسی طرح ہم حدیث بخاری پڑھیں گے جو کہ کتاب التوحید میں پہلی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6824، آپ اسے موبائل کی اپلیکیشن اسلام 1 سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب اپنے رسول اور اپنے نمائندے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دوسرے ملکوں میں بھیجا، جیسے کہ داہیہ قلبی کو روم میں بھیجا، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری اور علی بن ابی طالب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب یمن اور دوسرے قبائل میں بھیجا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس چیز کا حکم دیا اور جس کو بتانے کا اور کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد بتایا کہ جو اسلام کے باقی رکن ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اہل الکتاب یعنی روم میں بھی اہل کتاب، نصرانی، اور یمن میں بھی یہود تھے۔ فلیکن اول ما تدعوہم، تو تمہیں چاہیے، تم پہ فرض ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو دعوت دینا ہے، یہ بخاری کے لفظ ہے کہ ان یواحد اللہ، کہ اللہ کو وحد و لا شریک کریں، واذا عرفوا اللہ، اگر اللہ کو یہ جان جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، قدرت، جمال، جلال راسخ ہو جائے تو پھر انہیں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی طرف لانا ہے۔ تو سب سے پہلے کس طرح جو اس وقت ہمارا جو ہے معاشرہ کس چیز میں گھرا ہوا، انہی چیزوں میں گھرا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جو کوئی عمل نہیں ادا کر سکتے، اور کریں گے بھی تو وہ ایک بغیر روح کے ایک بدن ہوگا۔ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ روح اللہ تبارک تعالیٰ سے آسمانوں کی طرف سے ہے، اور بدن جو اللہ نے جو ترمذی کی حدیث ہے وہ مٹی سے بنایا۔ تو بدن تو ہے اپنی خواہشات، اپنے نفس پہ چلنے پہ جو ہے دن رات مٹی کی طرف جو ہے چمٹ کے رہنا چاہتا ہے، لیکن روح میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ اتنی زیادہ انسان کو قلق، دکھ، تکلیف ہو جائے گا کہ اسے برداشت کرنا باہر ہو جائے گا، اسے سہارا لینا پڑے گا، جیسے نشوں کا سہارا لینا پڑے گا، جو ہے دوسرے لغویات، دن رات اس میں مصروف رہے گا، تو وہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ وہ اللہ کو جانتا نہیں۔ عبادت یا محبت اس کی ہوگی جس کو جانتا ہے۔ تو فَلْيَكُنْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، ایک تو آ گیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک کرنا ہے، دوسرا آئے گا کہ ان کو شہادت، کلمہ شہادت، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ عبادت کی طرف دعوت ہے، اور اس کے بعد
آیا کہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف. یہ بخاری کے اور مسلم کے اور ابو داؤد اور دوسرے حدیثوں کے الفاظ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تفصیل میں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے ہر صورت میں، تاکہ آگے جا کے ہمیں اس سبجیکٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے. صرف محبت سے کی جانے والی جو عبادت ہے وہ انسان کو بعض اوقات اسلام سے، ملت سے خارج کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں تکبر، غرور اور جو ہے اللہ کی عبادت سے انحراف آ جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں. بعض علماء نے تو کہا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ پوچھو ان سے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تمہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے کیوں پکڑتا ہے؟ پتہ انہیں بھی ہے گناہ کی وجہ سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پکڑ رہا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بیٹے ہیں، تو یہ اتنی کہتے تھے اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے کرتا ہے تو اللہ ہمیں عذاب چند دن کے لیے دے گا. تو اسی طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ صرف محبت جو ہے وہ نجات نہیں دلا سکتی، بعض اوقات وہ انسان کو غرور، تکبر میں مبتلا کر کے خارج ملت کر سکتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح باطل فرقوں نے جو ہے کہ قرآن کی نصوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح جو کیا ہے کہ پاک اور متطہر، اور اللہ نے ہمیں پاک کر دیا ہے. بڑے مسلمانوں کو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، خاص کر کے شیعہ. تو اسی وجہ سے مسلمانوں کے سارے ائمہ، چاہے احمد بن حنبل ہے، چاہے امام حنیفہ ہے، شافعی، مالک، چاہے جو ہے بعد میں آنے والے ابن تیمیہ، ابن جوزی، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شیعہ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اہل بیت کے گھر سے، نہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان سے ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے مجوسی اور سارے کے سارے جو ہیں وہ یہودی اکٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس لیے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کرے تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کہ سورۃ الاحزاب کا نمبر بھی 33 ہے اور آیت بھی 33 ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے رجس، ناپاکی، اور تمہیں پاک کر دے، یعنی تم معصوم بن جاؤ، اہل بیت اتنا تمہیں پاکیزہ کر دے. تو اس آیت کو سامنے نظر رکھ کے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، خاص کر کے شیعہ، کہ دیکھو اللہ ارادہ کرتا ہے اہل بیت کو، تو کس طرح وہ پاک نہیں ہوگا؟ اللہ کہتا ہو جو ہے امر وائزہ، اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو امر کو کس طرح یہ جو لوگ ہیں سنی یا دوسرے لوگ نہیں مانتے اور ہماری تعظیم نہیں کرتے اور ہماری پوجا تک نہیں کرتے، تو وہ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں. حالانکہ یہ آیت ہم مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ارادہ شریعت پر ہے، ارادہ قومی پر نہیں. شریعت ارادہ تو ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، کی شریعت ارادہ تو یہ ہے کہ جو چاہے مسلمان کا ہو جائے، جو چاہے کفر اختیار کر لے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ شرعی ارادہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا ہمیں امتحان ہونا ہے، اور جو ہم نے خود پاکیزگی اور اختیار کرنی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اس کا ہے. جیسے کہ ہم اس کی دوسری مثال سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر 6 لمبی آیت ہے، لیکن اس میں جب آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ کسی کی تنگی ہو، لیکن کیا چاہتا ہے یرید لیطہرکم ویتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہاں پہ عموم ہے کہ سب کو اللہ ارادہ کرتا ہے، ساری مخلوق کو، جن انسان کو، کہ تمہیں پاک کر دے اور تم جو ہے اللہ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ. اور اس کے ساتھ کیا گیا، یہ تمبا نعمت، اپنی نعمت کیا دین اسلام ہے جس سے جنت میں جا
سکتا ہے، جس میں ساری کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کروڑوں سال نہیں اربوں سال نہیں ہمیشہ کے لیے زندگی اختیار مل جائے گی، اسے ہر چیز مل جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ ساری طور پہ وہاں تو بتایا تھا کہ وہ رجس کو دور کر دے اور طاہر کر دے، یہاں بتایا کہ وہ اللہ اپنی نعمت بھی پوری کر دے۔ تو کس طرح یہ شرعی ارادے کو، کیونکہ عام مسلمان نہیں جانتے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو شرعی ارادے کو کونی ارادے پہ چسپاں کرنے سے، اس سے استدلال کرنے سے کس طرح یہ سارے کے سارے، پہلے تو یہ جیسے ہمارے علماء نے بنایا کہ یہ سید نہیں ہے، سید بن بیٹھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہو لوگوں کو کہنا شروع کر دے ہم معصوم ہیں، ہم جو کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پاکیزگی ہوئی ہے۔ تو یہ پیر، یہ گدی نشین پیر اور جو سنت الجماعت کے بھی ہیں، چاہے وہ سید ہیں، لیکن کیا ہے وہ متاثر ہو کے انہوں نے بھی ایسی چیزیں اختیار کر لیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے خطا نہیں ہو سکتی، ہم جو ہے اللہ کے آگے شفاعت کر کے جس سے مرضی چاہے بخشا لیں، جسے مرضی چاہے۔ تو یہ گدی نشین پیر جو ہے برہمنوں کی طرح، جیسے برہمن ہے وہ بنے بیٹھے ہیں پیروں کی طرح بن کے، تو یہ مخلوق اللہ کو اپنی عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں، انہوں اللہ کی بوجھ چھڑا کے اپنی عبادت میں لانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر دل میں ند اور انداز بن جائے اللہ کے مقابلے میں، تو وہ اللہ کی محبت نکال دیں گے اور صرف شیطان اور دوسری مادے کی محبت ڈال دیں گے۔ جس طرح کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 یعنی 165 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ ند بناتے ہیں، یعنی شریک بناتے ہیں، نظیر بناتے ہیں، مثل بناتے ہیں، کہ کس میں محبت بھی بناتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ یہ شاید انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف فائدہ دے سکے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بخشش کروا سکیں، دنیا میں ہماری مشکل کشائی کر سکیں۔ تو یہ ان کی محبت کرتے ہیں، کس لیے یہ محبت کرتے ہیں؟ کہ وہ جو ہے ہمیں ہر کام کروا دیں گے شفاعت کر کے، یا ڈائریکٹ اللہ نے ان کے پاس اختیار دے دیے، جیسے کتب ابدال نجوم وغیرہ ہیں۔ تو یہ سارے باطل عقیدے جو ڈالے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کیسے، یحبو نہم کحب اللہ، اللہ کی طرح محبت جیسے ویسے محبت کرتے ہیں، کہ یعنی کہ اللہ کی محبت سے ٹکراتے ہیں، کنٹراڈکشن کرتے ہیں، کہ یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کنٹراڈکشن میں نہیں رہ سکتی، یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا غیر اللہ کی محبت رہے گی، ایک چیز نکل جائے گی۔ اس کی نشانیاں ہیں اللہ نے بتائیں قرآن حدیث میں کہ کیا اگر نکل گئی تو کیا ہوگا، نکل گئی تو وہ نہ قرآن پڑھ سکے گا، نہ سمجھ سکے گا، نہ اس طرف لایا جا سکے گا، اسے یہ چیزیں اتنی بھاری اور اتنی مصیبت لگیں گی جیسے ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے۔ کوئی قرآن کا درس سننا پہ جائے، کوئی بیٹھ کے سنا رہا، ان کی حالت شکل بدل جاتی ہے، اندر شیطان بھرا پڑا ہوتا ہے اور مٹیریل مادے کی محبت بھری پڑی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جانا تو دیکھو کہ آپ کتنا قرآن حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ ساری دنیا کا کلام پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے کلام جو سارے بادشاہ کو بادشاہ جو اس طرف بلا رہا ہے دار السلام کی جنت کی طرف، وہ بتا رہا ہے اسی کلام کو بھی پڑھنا ہے، نہ سمجھنا نہ دیکھنا، تو کیا میں نے اس کے میں نے کہ اللہ کی محبت کا ذرہ برابر شاید نہ بچے، تو اس میں بڑا جو خطرناک سے انجام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث 2887 میں پڑھتے ہیں جو کہ ند اور انداز بننے کے میں ہے۔ تو اس حدیث کو آپ مسئول القرآن الحدیث کمپیوٹر سے یا موبائل کی اپلیکیشن سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو کہ بخاری ہے اور اس کے بعد ابن حبان میں ہے، لیکن یہاں پہ آپ بخاری کی حدیث اگر کہ ابن حبان جو ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے اس وقت، جو کہ لوگوں کے مسجدوں میں پڑھی ہے، وہ صرف یہی بخاری مسلم وغیرہ یہ دوسری کتابیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے تائش عبد دینر تائش عبد درہم تائش عبد القمیصہ، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، یعنی سونے چاندی کا بندہ، درہم کا بندہ، عبد الخمیصہ کپڑے کا بندہ، کپڑے کو سارا دن بازاروں پھر کے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے 5 منٹ نکالنا ہو تو موت پڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، لیکن سارا دن صبح سے شام تک بازاروں پھرتا ہے۔ تو اشروی کا بندہ، اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ ان اوتیا رضی وَإِلَّمْ يُؤْتَ سخط، اگر دیا جائے تو راضی، نہیں دیا جائے تو ناراض غضب، تو اس کے مقصد ہی جو ہے پوجا کرنے غیر اللہ کی ان کو بنایا۔
تو اس میں آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تعیسہ و انتقاصہ، وہ ہلاک ہوا اور سرنگو ہوگا، الٹا ہو گیا، ہر چیز الٹی سمجھ رہا ہے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَكَشَا، یہ وہ جملہ ہے جس سے ہر مسلمان کو کانپنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے، علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ بددعا دی ہے کہ اگر یہ مال دولت سونے چاندی اس کے دل میں جمع ہو گیا تو اس سے نکالنے والا کوئی نہ ہو، یہ بددعا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے جو مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے اس ند و انداز کے خارج ہونے کے لیے دن رات کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف آ سکیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو دل کے مال ہیں وہ جوہرے کے مال سے ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہے۔ توحید کی تین اقسام بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان اللہ کی جو اگر عبادت اگر جو دیکھنی ہے آپ نے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے یا اپنی اولاد کو کسی کو تو پہچاننا، اس سے پہچانی جائے گی کہ کس قدر اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، جس کی بنا پہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے قرآن کو سمجھنے میں، قرآن میں جو کچھ اللہ نے فرمایا اسے جاننے میں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ذریعے وہ دن رات کوشش کرے گا۔ ورنہ ایک چیز بھی، ایک حدیث نہیں پڑھا سکتے ہم، ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھا سکتے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں گے کیونکہ دل میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔